बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 2 जमादुल तानी 1442 हिजरी है, 15 जनवरी 2021 बरोज़े जुम्मा फ्राइडे। आज जुमा है। जुमे के दिन आज माशाल्लाह मक्के शरीफ के अंदर जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाएंगे मस्जिद अल हराम में, उनका नाम है शेख अब्दुल्ला अवद अल जोहनी। ये मस्जिद अल हराम मक्के शरीफ में नमाज़ पढ़ेंगे। और मदीना मुनव्वरा हरम शरीफ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है, उसमें जो नमाज़ पढ़ाएंगे उनका नाम है शेख हुसैन आल शेख। ये मदीना शरीफ के चीफ जज भी है। जुमा के ताल्लुक़ से दूसरी बात ये है कि जुमा की नमाज़ के बाद आप ज़रूर उसी जगह पे हो सके तो 100 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए। 300 बार उलमा कराम बताते हैं कि भाई 300 मरतबा अगर आप पढ़ ले तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की जो मकदार है, मिनिमम मकदार, वो पूरी हो जाती है। तो कोशिश कीजिए आप 100 मरतबा, 300 मरतबा, ऐसा जितना हो सका उतना जो है कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तो पढ़ सकते हैं आप। इंग्लिश में बोलते हैं पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जो है तमाम मसाकिल को बर्दाश्त किए हैं, तभी तो हमारे अंदर जो है दीन आया, ईमान आया। तो हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी बढ़ती है कि हम भी थोड़ा बहुत पढ़े। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है कोशिश कीजिए सूरह यासीन पढ़ने की, अगर पढ़ सके तो अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि सूरह कहफ पूरा पढ़े, अगर नहीं पढ़ सके तो अव्वल आखिर के जो 10 सूरतें हैं, 10 आयतें हैं, वो ज़रूर पढ़िएगा। और सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही इसको 100 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। और तीनों खुल 77 टाइम्स ज़रूर पढ़िएगा। ये जुमा से लेके आप जो है मगरिब की अज़ान तक पढ़ सकते हैं। ये आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसके बहुत बड़े अजर है, बहुत बड़े सवाब है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया था कि भाई ट्विटर के ऊपर एक किसी ने सवाल किया ट्रैफिक पुलिस वालों से कि क्या हम डिजिटल लाइसेंस दिखा सकते, क्या आरसी बुक यानी इस्तेमारा वगैरह। तो उन लोगों ने कहा नहीं, ओरिजिनल दिखाना चाहिए। और वाकई ओरिजिनल ही ज़रूरत पड़ती है, डिजिटल की नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी जो है किसी का भी गाड़ी लेके चला गया, किसी का भी दिखा सकता, कुछ भी कर सकता, तो ये ओरिजिनल दिखाना कंपलसरी है। तो आप जब बाहर जाए, ड्राइविंग लाइसेंस, इस्तेमारा, तो आप अपनी ओनरशिप, गाड़ी की तमाम चीज़ें ओरिजिनल अपने पास रखें। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रैफिक पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि आपको ओरिजिनल दिखाना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 31 मार्च के बाद तमाम फ़्लाइट्स तमाम कंट्री के लिए ओपन हो रहे हैं। मैं कल बताया तकरीबन 1 डज़न कंट्री के लिए अगर कोई जाना चाह रहे हैं, सऊदी हो या नॉन सऊदी हो, सऊदी अरब से जाना चाह रहे हैं, तो उनको जो स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कोरोना, वहाँ पे अनकंट्रोल कोरोना है, तो लिहाजा कुछ भी हो सकता है, तो स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि वो एक अलग जगह है। उसी तरह इंडिया के ऊपर से 31 मार्च के बाद इंडिया को फ़्लाइट ओपन हो रही, लेकिन इंडिया ऑलरेडी उन कंट्रीज़ में था अभी तक, पिछले सितंबर से लेके 31 मार्च तक उन कंट्रीज़ के अंदर शुमार है जहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा है। तो अब कोरोना के लिए ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ को मुख्तस किया गया है जहाँ पे स्पेशल परमिशन लेके जाना पड़ेगा। ये फ़ैसला नहीं हुआ है, ये तय नहीं किया गया है कि इंडिया के लिए फ़्लाइट्स उसी तरह ओपन होंगे जिस तरह दूसरे कंट्री के लिए ओपन होंगे, तो ऐसा नहीं कहा गया। तो हो सकता है 31 मार्च के बाद इंडिया के लिए फ़्लाइट ओपन ना हो। ये आगे जाने के बाद पता चलेगा, जैसे पता चलेगा हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, हमारे दोस्त बम्बई से ये भेजे हैं। फार्मूला तो बहुत बड़ा है लेकिन एक छोटी सी दुकान के ऊपर है, E=mc²। ये फार्मूला है आइंस्टाइन का लिखा हुआ। एक ज़बरदस्त, जिस वक्त ये फार्मूला बना, एक ज़बरदस्त दुनिया में तहलका मच गया था। लेकिन आज ये फार्मूला एक छोटी सी दुकान के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसके माने इन्होंने ये लिखा है एनर्जी = मिल्क एंड कॉफ़ी स्क्वायर। एक ज़बरदस्त है, स्क्वायर मतलब जो दुकान पे जहाँ पे नुक्कड़ है, वो एक ज़बरदस्त शॉर्ट मीनिंग में भरपूर तरीके से लिखा है। एक अच्छा मीनिंग दिख रहा, एक अच्छा तरीक़ा दिख रहा। तो ये काफ़ी लोगों की जो है निगाह का एक मरकज़ बन गया है। तो हमारे दोस्त ने फ़ोटो खींच के मुझे भेजा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
دوستو سعودی عرب میں اب ایک نیا قانون پاس ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین اور اچھا قانون ہے، عورتوں کے فیور میں ہے، کیونکہ جو لوگ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، انہیں بلیک میل کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جج جب اپنا فیصلہ دے گا، جب سب کچھ ثابت ہو جائے گا کہ فلاں آدمی مجرم ہے، تو اس کا نام سارا کچھ پیپر میں دیا جائے گا، اشتہار دیا جائے گا بعض ہفتہ، اور اس کے پورا خرچہ اسی سے لیا جائے گا، اس آدمی سے لیا جائے گا، اور اس لیے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑے، جب ایسا ہوگا تو لوگ ڈریں گے، خوف کھائیں گے، تو اس کے لیے قانون پاس کیا گیا ہے، بہت بہترین قانون ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی کسی ایسے کام میں مبتلا ہے تو توبہ استغفار کر لے، اور نہ صرف یہاں پہ، یہ تو مقدس جگہ ہے، اپنے ملکوں میں بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ انسان دنیا میں آیا ہے برائی کو مٹانے کے لیے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے۔ ڈاکٹر عمر عتیق نے اپنی دولت کو کیسے لٹایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی کہ فیملی ہے، اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ، اس رب کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ وہ ان کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ سبوحن اور قدوس ذات ہے، اسے کسی کنبے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ ہیں جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ انسانیت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، کسی کی مدد تو دور کی بات ہے، انہیں تکلیف دینے سے بھی نہیں بچتے۔ چھوٹی سی رقم کے لیے بھی معصوم جانوں کا قتل کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کمزوروں محتاجوں کی غمخواری کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، امت ہمیشہ ان کاموں میں آگے رہی ہے۔ موجودہ لاک ڈاؤن میں بھی یہ ثابت کر دیا کہ امت کس طرح مدد کرتی ہے۔ ایک ایسے مسلمان ڈاکٹر کی داستان بتاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کینسر کے مریضوں کا علاج 30 سال تک بڑی محبت اور بہترین دیکھ بھال کے ساتھ کیا۔ 29 سال پہلے ڈاکٹر عمر عتیق نے امریکہ میں پلائن بلف، آرکنساس میں کینسر کا کلینک کمزور طبقے کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے کھولا تھا۔ حالیہ پینڈیمک کی وجہ سے انہیں اپنا کلینک بند کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے مریضوں کے بل اور بقیہ جات وصول کرنے کے لیے ایک کمپنی کی خدمت حاصل کی۔ جب ان بلوں کا تجزیہ کیا گیا تو انہیں لوگوں کے حالات کا پتہ چلا جو بالکل باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اب ان کے پاس کوئی رقم نہیں تھی جس سے بل ادا کر سکے۔ کچھ مریض 10 اور کچھ $5 ادا کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عمر عتیق صاحب کو یہ لوگوں کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور افسوس اور غمزدہ ہوئے۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کر کے کینسر کے 200 مریضوں کے بقیہ جات کو معاف کر دیا، جس کی قیمت $6,50,000 تھی، جس کی قیمت تقریباً 5 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ وہ اور ان کی اہلیہ نے دسمبر 2020 کو سیزنل کارڈ کے ذریعے یہ تحفہ ان مریضوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو دونوں جہاں کی کامیابی اور ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی انسانیت کے لیے ہمدردی اور غم خواری کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایک جوڑا پاکستان سے مکہ شریف آتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے عورت کو جو ہے پریگننٹ رہتی ہے، تو اس کو وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے صرف 1 کلو کا رہتا ہے، اور بچے کو جو ہے انتہائی نگہداشت کی حالت میں اس کو مکہ شریف میں ICCU میں رکھتے ہیں، ہاسپٹل میں وہاں پہ، اور ادھر کورونا شروع ہو جاتا ہے۔ کورونا شروع ہونے کی وجہ سے شاید ادھر ان کے بچے بھی ہوں گے فیملی والے، تو وہ مجبوراً وہ فیملی کو جو ہے عورت کو اور ان کے شوہر کو جو ہے پاکستان جانا پڑتا ہے، اور 1 سال تک ادھر بچہ ہاسپٹل میں رہتا ہے۔ ہاسپٹل کے تمام لوگ، اسٹاف، ڈاکٹر، نرس وغیرہ تمام لوگ جو ہے اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، اور الحمدللہ بچہ صحیح ہونے کے بعد پاکستانی قونصلیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب پاکستانی قونصلیٹ جو ہے اب ان کے وہ بچے کو اس کے ماں باپ کے پاس بھیجنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس درمیان میں ہاسپٹل اور اسٹاف پورے لوگ جو ہے ماں باپ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، ماں باپ سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، بچے کو دکھاتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا ایک انسانی ہمدردی کا ایک طریقہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے 1 سال تک بچہ یہاں پہ ہے، اور کیسا وہ لوگ دیکھ بھال کرے،
اور کتنا وہ لوگ ہمدردی سے اس کو دیکھے، یہ دنیا میں ایک انمول مثال ہے۔ اور بچہ مکہ شریف میں ہے، مکہ شریف کے اندر وہاں کی رحمتیں، وہاں کی برکتیں، وہاں کی جو ہے آب و ہوا میں ماشاءاللہ بچہ جو ہے خیر عافیت سے ٹھیک ہوا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اگر آپ کے اندر مکہ مدینہ میں آنے کی دل میں تمنا ہے تو آپ لوگ ضرور تمنا کیجئے اور ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، میرے ایک دوست ہیں، اسٹوڈنٹ لائف کے دوست ہیں، میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں، اور ان کو اور ان کی وائف کو دونوں جو ہے کو کرونا پازیٹیو آیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم اللہ سے دعا کریے، اپنی ہر نماز میں دعا کریے۔ بہت ہی جو ہے ہر دل عزیز انسان ہے اور زندہ دل انسان ہے اور ہمدرد انسان ہے، غریبوں کا درد رکھنے والے ہیں، ہمیشہ خیر کے کام میں آگے آنے والے انسان ہیں، تو پریشان ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ لوگ میرے دوست کے لیے، ان کی مسز کے لیے دعا کریے کہ اللہ جو ہے یہ مصیبت ٹال دے اور ان کی جو ہے جلد سے جلد صحت صحیح ہو جائے اور یہ جو کرونا پازیٹیو ہے وہ نیگیٹو آ جائے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ضرور ان کے لیے دعا کیجیے۔ بہت ہی جو ہے نیک آدمی ہے اور بہت ہمدرد آدمی ہے اور غریبوں کے خیرخواہ ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرلی جی بہت بہت شکریہ آپ کا، ایک سیشن بعد سیکنڈ سیشن کے لیے آپ آئے ہمارے پاس۔ ایک سیشن میں آپ کو کتنا آرام ہے؟ بہت آرام ہے ابھی۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے تو کچھ چل بھی نہیں پا رہا تھا، میں کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تھا پہلے۔ ابھی تو فی الحال بہت 70-80% تو فرق ہے ہی۔ کیا بات، کتنا چلتے ہو ابھی؟ ابھی 1 کلومیٹر تک چل سکتا ہوں آرام سے۔ اور کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی تکلیف تو کچھ نہیں ہے۔ پہلے دن کی یاد ہے پہلے ٹیڑھے ہو کے آیا تھا؟ ہاں ٹیڑھا ہو کے آیا تھا۔ اور کتنا ڈرایا تھے آپ کو؟ ہاں بہت۔ تو کیا کروانا چاہیے؟ کیا کروانا چاہیے؟ کپنگ؟ ہاں کپنگ تو کروانا ہی چاہیے۔ ہاں؟ کپنگ تو کروانا ہی چاہیے۔ کیسا لگا ٹریٹمنٹ؟ اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ بہت بہت شکریہ۔